بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملنگ درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چلا جا رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑائی میں گرم گرم دودھ ابال رہا تھا اور موسم کے مناسبت سے دوسری کڑائی میں گرم گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ ملنگ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا۔ شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر تھا۔ ملنگ حلوائی کی بٹی کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ ملنگ کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن اس کی جیب ہی نہیں تھی، تو پیسے بلا کیا ہوتے۔ وہ چند لمحے بٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد چلنا ہی چاہتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرم گرم دودھ اور چند جلیبیاں ملنگ کو پیش کر دی۔ ملنگ نے گرما گرم جلیبیاں گرم گرم دودھ کے ساتھ نوش کی اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر حلوائی کو دعا دیتا ہوا آگے چل دیا۔ ملنگ کا پیٹ بھر چکا تھا۔ دنیا کے غموں سے بے پرواہ وہ پھر ایک نئے جوش سے بارش کے گدلے پانی کے چنٹے اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان نویافتہ جوڑا بھی بارش کے پانی سے بچتا بچاتا اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یک بارگی اس ملنگ نے بارش کے گدلے پانی میں اس زور سے لات رسید کی کہ پانی اڑتا ہوا سیدھا پیچھے آنے والے نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہذا وہ استی چڑھا کر آگے بڑھا اور اس ملنگ کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا اندھا ہے؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میری بیوی کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ ملنگ ہکا بکا سا کھڑا تھا جبکہ اس نوجوان کو مجذوب کا خاموش دیکھنا گرا گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے ملنگ کو چھڑانا بھی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاریاں دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے کسکنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے راہگیر بھی بے بسی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پاتے، اور بالآخر طاقت کے نشے میں چور اس نوجوان نے ایک زوردار تپڑ ملنگ کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا ملنگ تپڑ کتاب نہ لا سکا اور لڑکڑاتا ہوا کیچڑ میں جا گرا۔ نوجوان نے جب ملنگ کو نیچے گرتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے ملنگ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا، واہ میرے مالک، کبھی گرما گرم دودھ جلیبیاں اور کبھی گرم گرم تپڑ، مگر جس میں تو راضی اس میں میں بھی راضی، مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک بار پھر اپنے راستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی میں سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بلہانے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پسلن ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں پسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب شوہر کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے واسطے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور وہ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کڑیل نوجوان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے ملنگ کو دیکھا تو آپس میں چمی گوئیاں کرنے لگے کہ ضرور اس ملنگ نے تپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بددعا کی ہے، ورنہ ایسے کڑیل نوجوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑی حیرت کی بات لگتی ہے۔ چند منچلے نوجوانوں نے یہ بات سن کر ملنگ کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کیسے اللہ والے ہیں جو صرف ایک تپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بددعا کر بیٹھے۔
یہ اللہ والوں کی روش ہرگز نہیں کہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکے۔ وہ ملنگ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی۔ تبھی مجمع میں سے کوئی پکارا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیل نوجوان سیڑھیوں سے گر کر بلا کیسے ہلاک ہو گیا؟ تب اس ملنگ نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا کہ کوئی اس تمام واقعے کا عینی گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں اس تمام واقعے کا عینی گواہ ہوں۔ ملنگ نے اگلا سوال کیا، میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلی تھی، کیا اس نے اس نوجوان کی بیوی کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہوئے تھے۔ ملنگ نے نوجوان کی باہوں کو تامتے ہوئے پوچھا، پھر اس نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان کہنے لگا، کیونکہ وہ نوجوان اس عورت کا محبوب شوہر تھا اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کی محبوب بیوی کے کپڑوں کو گندا کرے، اس لیے اپنی بیوی کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو مارا۔ نوجوان کی بات سن کر ملنگ نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، پس اللہ کی قسم میں نے بد دعا ہرگز نہیں کی تھی، لیکن کوئی ہے جسے میں بھی محبوب ہوں اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اسے شاید اپنے محبوب کو خطا نہ ہونے پر مار کاتے دیکھنا پسند نہیں آیا، اور اس نے ایک تپڑ کے بدلے میں نوجوان کی جان لے لی۔ وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے قہر سے گھبراتا ہے۔ یہ کہتا ہوا ملنگ بابا پھر لمبی لمبی کلانچیں برتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کو بلا وجہ دکھ تکلیف مت دو، کیا پتہ وہ اللہ کے کتنا قریب ہو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا ہدف آپ کو بہترین اسلامی معاشرتی تاریخی معلومات اور اصلاحی تحریریں پیش کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔